نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سفر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہو تو اس کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جائے، اور بحیثیت مسلمان تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کرے۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، ان کے اسوہ کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کر سکوں۔ یہ ہم سب کی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش، ایک چھوٹا سا ہدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم آج سے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان کر، ان کی زندگی کے بارے میں جان کر، ان کی تعلیمات مبارکہ کو جان کر اس پر عمل کرنا، یہ ایک چھوٹا سا ہدیہ ہی ہے ہماری طرف سے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور اس سفر کو ہم سب کے لیے آسان بنائے، آمین ثم آمین۔ اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو اسلام کی نعمت ہر زمانے میں انسان کو دو ہی ذرائع سے پہنچی ہے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی شخصیتیں۔ ان دو کے ذریعے سے ہی اسلام لوگوں تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنے کلام کی تبلیغ اور تعلیم اور تفہیم کا واسطہ بنایا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو عملی قیادت اور رہنمائی کے منصب پر بھی مامور کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کا جو مقصد تھا جو اس کا ٹھیک طور پر لوگوں تک پہنچنا تھا اور انسانی افراد اور معاشرے کا ایک طرح سے جو تزکیہ اس کتاب کے ذریعے ہونا تھا اس کے لیے انبیاء کرام کو یہ منصب دیا گیا تاکہ وہ انسانی زندگی کے بگڑے ہوئے نظام کو سنواریں اور اس کی تعمیر صالح طریقے سے کر سکیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں یعنی کلام الہی اور انبیاء کرام، یہ دونوں چیزیں ایسی لازم و ملزوم رہی ہیں کہ ان میں سے کسی سے الگ کر کے انسان کو کبھی دین کا صحیح فہم نصیب نہ ہو سکا اور نہ ہی وہ ہدایت سے بہرہ یاب ہو سکا۔ آپ اس بات کو ایسے دیکھیے کہ اگر کتاب کو نبی سے الگ کر دیجئے تو وہ ایک کشتی ہے ناخدا کے بغیر، جسے لے کر ایک اناڑی مسافر زندگی کے سمندر میں خواہ کتنے ہی بھٹکتے پھریں منزل مقصود تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور اسی طرح نبی کو کتاب اللہ سے الگ کر دیجئے تو خدا کا راستہ پانے کی بجائے آدمی ناخدا ہی کو خدا بنا بیٹھنے سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ دونوں ہی نتیجے پچھلی قومیں بھگت چکی ہیں، دیکھ چکی ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے ہندوؤں نے اپنے انبیاء کی سیرتوں کو گم کیا اور صرف کتابیں لے کر بیٹھ گئے، اور اس کا انجام کیا ہوا کہ کتابیں ان کے لیے لفظی گورکھ دھندوں سے بڑھ کر کچھ نہ رہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ آخر کار خود کتابوں کو بھی وہ گم کر بیٹھے اور پھر اپنی من گھڑت کتابیں بنا لیں۔ اسی طرح عیسائیوں نے کتاب کو نظر انداز کر کے نبی کا دامن پکڑا اور اس کی شخصیت کے گرد گھومنا شروع کر دیا، گویا انہوں نے کتاب کو چھوڑ کر نبی کو پکڑ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی چیز انہیں نبی اللہ کو ابن اللہ بنانے سے باز نہ رکھ سکی۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی پرانے زمانے کی، پرانے ادوار کی، لیکن پرانے ادوار کی طرح اب اس نئے دور میں بھی انسان کو نعمت اسلام میسر آنے کے دو ہی ذرائع ہیں، وہی جو ازل سے چلے آ رہے ہیں، ایک خدا کا کلام
جو اب صرف قرآن پاک کی صورت میں ہمیں مل سکتا ہے، اور دوسرا اسوہ نبوت جو اب صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہی میں محفوظ ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسلام کا صحیح فہم انسان کو تبھی حاصل ہو سکتا ہے، صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے سمجھے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی مدد سے جس نے سمجھ لیا اس نے اسلام کو سمجھ لیا، ورنہ دین کے فہم سے بھی دور رہے گا، محروم رہے گا، اور نتیجہ ہدایت سے بھی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا مشن بھی تو ایک ہی ہے، ایک ہی مقصد، ایک ہی مدعا۔ اسی لیے ان کو سمجھنے کا انحصار اس پر ہے کہ ہم ان کے مشن اور مقصد اور مدعا کو کس حد تک سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اس سفر میں ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم قرآن اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں، ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے سمجھیں، اور اسی لیے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے اور اس کو قرآن کے حوالے سے دیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی شان جو ہے قرآن مجید میں جن الفاظ میں بیان ہوئی ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ 3 مقامات پر ہمیں قرآن مجید میں یہ ملتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے اسے کل دین پر۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ، اور اس کے حوالے سے ایک بات نہایت اہم ہے کہ یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں قرآن مجید میں 3 بار اس شان کے ساتھ وارد ہوئے ہیں کہ ان میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ہے، جبکہ پورے قرآن مجید میں یہ الفاظ کسی دوسرے نبی یا رسول کے لیے ایک بار بھی استعمال نہیں ہوئے، اور یہ ہمیں قرآن مجید میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28 میں، اور سورۃ الصف کی آیت نمبر 9 میں ملتے ہیں، اور تینوں مقامات پر ایک ہی الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے فہم کے لیے ان الفاظ مبارکہ پر غور و تدبر لازمی ہے۔ اسی لیے اگر ہم ان الفاظ پر اپنی توجہ مرکوز کریں تو سب سے پہلی بات جو سامنے آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں دے کر بھیجا گیا۔ کیا فرمایا گیا ہے آیت میں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ کون سی 2 چیزیں؟ ایک الہدا اور دوسرا دین حق۔ ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں۔ الہدا سے کیا مراد ہے؟ قرآن حکیم، اسی لیے کہ وہی ہے ہدی للمتقین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا نا، ہدایت پرہیزگاروں کے لیے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 185 میں فرمایا گیا ہدی للناس، ہدایت پوری نوع انسانی کے لیے۔ اور اسی کی شان میں یہ الفاظ بھی قرآن مجید میں وارد ہوئے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 52 میں فرمایا گیا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ فرمایا گیا لیکن بنا دیا ہم نے اسے روشنی، ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جسے چاہیں اپنے بندوں میں سے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ یقیناً یہ قرآن راہ دکھاتا ہے وہ جو سب سے سیدھی ہے۔ اور قرآن تو وہی ہے کہ جسے جنوں کے ایک گروہ نے سنا تھا تو فوراً پکار اٹھے تھے۔ سورۃ الجن کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا گیا تھا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔
ہم نے سنا ایک قرآن بہت اچھا جو ہدایت دیتا ہے بھلائی کی طرف، تو ہم ایمان لے آئے اس پر۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں ارسال رسل کے ضمن میں فرمایا گیا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات اور روشن نشانیوں کے ساتھ، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور میزان۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ میں جس طرح المیزان کو دین الحقی کے قائم مقام حیثیت حاصل ہوئی ہے نا، اسی طرح الکتاب ٹھیک اسی مقام پر وارد ہوا ہے جہاں پر الہدا کا لفظ آیا ہے۔ گویا الہدا سے مراد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں سوائے القرآن کے سوا کچھ اور نہیں۔ گویا ان تمام آیات سے کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا کے ساتھ۔ الہدا کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ غالب کر دے اسے کل دین پر۔ اب ہم سمجھتے ہیں دین الحق کو، اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو کیا بنتا ہے؟ حق کا دین، سچا دین، اللہ کا دین، اس لیے کہ سچا دین سوائے اللہ کے اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اور ذات حق بھی ذات باری تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کس کی ہے؟ جیسا کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 6 اور 62 دونوں میں یہ بات فرمائی گئی، ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ ایک اللہ ہی تو حق ہے، یعنی کامل حق یا سراپا حق اللہ کے سوا کون ہے؟ اسی طرح سورۃ النور کی آیت نمبر 25 میں فرمایا گیا، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ صرف اللہ ہی ہے کھلا حق۔ گویا کیا پتہ چلا کہ دین الحق بالکل مساوی اور مترادف ہے دین اللہ کے۔ اور آپ ایک عجیب بات دیکھیں کہ قرآن حکیم میں 3 ہی بار جس آیت پر ہم بات کر رہے ہیں اور غور و فکر کر رہے ہیں اس کے ضمن میں دین الحق کی ترکیب 3 بار ہی استعمال ہوئی ہے، اور پورے قرآن میں ٹھیک 3 ہی مرتبہ دین اللہ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم دین کے لفظ پر اپنی توجہ کو مرکوز کریں تو سورۃ الفاتحہ میں، قرآن مجید کے آغاز میں ہی سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا گیا؟ مالک یوم الدین، یعنی بدلے کے دن کا مالک۔ اچھا، ایک لفظ ہوتا ہے دین اور ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں دین۔ دین کہتے ہیں قرض کو جس کا لوٹایا جانا لازم ہوتا ہے، جیسے نیکی کا بدلہ جزا کی صورت میں لوٹایا جائے گا اور بدی کا سزا کی شکل میں لوٹایا جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم کی ابتدائی صورتوں میں یہ لفظ بغیر کسی اضافی یا توصیفی ترکیب کے نہ ہمیں اپنی سادہ ترین صورت میں بدلے اور جزا اور سزا ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم لا تجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر لازماً تمہیں بدلہ دیا جائے گا بھلائی کا بھلا اور برائی کا برا۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ الماعون میں آیت نمبر 1 میں کیا فرمایا گیا؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اسے جو جھٹلاتا ہے جزا اور سزا کو، یعنی دین کس معنی میں آیا؟ جزا اور سزا کے معنوں میں۔ پھر اسی طرح سورۃ التین کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے، فما یکذبک بعد بالدین، تو اس کے بعد کیا چیز آمادہ کرتی ہے تجھے جزا و سزا کے جھٹلانے پر؟ سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 9 میں، کلا بل تکذبون بالدین، کوئی نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا و سزا کو۔ اور آپ دیکھیں تو سورۃ الفاتحہ کے علاوہ مختلف مقامات پر 12 مرتبہ آیا ہے یہ لفظ یوم کی اضافے کے ساتھ، یعنی یوم قیامت کے معنی میں، یعنی بدلے یا جزا و سزا کے دن کے معنی میں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ بدلے کا اور جزا اور سزا کا جو تصور ہے، اس کا جو قانون ہے، اس کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ اطاعت کے ساتھ ہے، تابعداری کے ساتھ ہے، فرما برداری کے ساتھ ہے، اور اسی طرح نافرمانی کے ساتھ ہے۔
حکم عدولی کے ساتھ ہے۔ اسی لیے یہ جو لفظ ہے دین، اس نے بھی جب اپنی اصل لغوی اساس سے اٹھ کر قرآنی اصطلاح کی صورت اختیار کی نا، تو اس میں بھی اطاعت کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ اسی لیے قرآن حکیم میں 2 مرتبہ مخلص لہ الدین اور 1 بار مخلص لہ الدینی اور 6 مرتبہ مخلصین لہ الدین کے الفاظ اطاعت اور بندگی اور فرما برداری کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لینے ہی کے مفہوم میں آئے ہیں، جس میں مزید زور دینے کے لیے یا تاکید کرنے کے لیے کچھ جگہوں پر اضافہ کیا گیا ہے کس لفظ کا؟ حنیفاً یا حنفاء کا۔ اور یہی سیم مفہوم ہمیں قرآن حکیم کے ان الفاظ مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا الا للہ الدین الخالص، اور اسی طرح سورۃ النحل کی آیت نمبر 52 میں فرمایا گیا وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا۔ گویا کیا پتہ چلا کہ خالص دین، دین اللہ، دین الملکی، کون سا دین ہے؟ اللہ کا دین ہے، جس میں تمام معاملات میں تمام تر اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سال سے زائد جد و جہد کے نتیجے میں جب عرب میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی نا کہ اللہ ہی کو متاع مطلق مان لیا گیا، وہی ایک ذات اطاعت کے لائق ہے، تب لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ اس کے نظام اطاعت میں داخل ہوتے چلے گئے، اور اسے پھر قرآن مجید نے دین اللہ کے الفاظ سے تعبیر کیا۔ اس لفظ کے حوالے سے بس ایک آخری بات کرتی چلوں کہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن حکیم میں دین کی نا ایک دوسری نسبت اور اضافت بھی ہمیں بکثرت نظر آتی ہے، جیسے دینی یا دینکم یا دینہم۔ یہ اصل میں اس اعتبار سے ہے، اس کا بھی مطلب سمجھ لیں کہ انسان نے نا جس نظام اطاعت کو قبول کر لیا ہو یا جس کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہو، وہ گویا اس کا دین بن گیا۔ بہرحال حاصل کلام کیا ہے کہ دین الحق سے مراد کیا ہے؟ دین اللہ، یعنی وہ نظام زندگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کلی کی بنیاد پر قائم ہوا ہو، اور یہی دراصل خاتم النبیین کو عطا شدہ اتمامی اور تکمیلی صورت ہے، یعنی ایک مکمل تکمیل شدہ دین سے وہ دین حق جس میں اطاعت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہو، اس دین حق اور الہدا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پر، آپ کے بھیجے گئے کلام پر غور و فکر کرنے والا بنائے۔ آیت کے اگلے حصے پر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔